یہ بات ہے کبھی 1920 کی، جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ترکی بن چکا تھا، جس کا بانی کمال اتا ترک تھا، جو حصے عراق، لبنان، شام اور فلسطین، یہ سارے حصے انگریزوں اور فرانس کے ہاتھ میں آ گئے، جو کہ بہت اہمیت رکھتے تھے اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اپنے عروج سے زوال کی جانب بڑھنے لگے۔ ہندوستان میں بھی زوال پہ تھے، لیکن ایک عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے اپنی شاعری سے پوری اسلامی دنیا کے دل جیت لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے کروڑوں مسلمان کو ہندوستان میں کھڑا کر دیا۔ 1947 کا وقت آیا جب پاکستان کو آزادی ملی برٹش رول سے اور ایک نئی اسٹیٹ بنی جو کہ ایک آزاد ریاست تھی، اسلامی، اور جو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین پہ بنی تھی، اور اسی اسٹیٹ کے ذریعے مسلمان کا رتبہ دوبارہ سر بلند ہو گیا، اور اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور مسلمان کا عروج دوبارہ شروع ہو گیا پاکستان کے ذریعے۔ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اسی وجہ سے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، اپنے ملک کی عزت کریں، اپنی مٹی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا جو ہمیں ایک رمضان کے مہینے میں ملا۔ پاکستان تو بن چکا تھا 1947 میں، لیکن اس سے آگے کی کہانی آپ کو بتائیں۔ 1948 میں ایک اور نیا ملک مذہبی بنیاد پہ بنا، جو کہ مڈل ایسٹ، فلسطین کی جگہ پہ تھا، جو کہ عرب مسلمانوں کے پاس تھی اور خلافت عثمانیہ کے انڈر آتی تھی۔ جب تک خلافت عثمانیہ تھی تب تک یہاں پہ صرف 80,000 یہودی رہا کرتے تھے، جو کہ حمایتی تھے خلافت عثمانیہ کے۔ یہودیوں کے بین گوریون نے اس کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا یہودیوں کا دوبارہ مڈل ایسٹ میں آنے کا، دوبارہ 2000 سال بعد جب وہ یورپ میں انہوں نے اور دھکے کھائے انہوں نے یورپ میں۔ پاکستان نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا ہے، جس کا نام ہے اسرائیل، اور یہ ہر وقت یہ انڈیا کے ساتھ مل کے سازش کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، کیونکہ اسے پتہ ہے کیونکہ پاکستان ہی وہ ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو بلند کر رہا ہے۔ اگر اس کو کیسے بھی روک دیا گیا تو اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شیعہ سنی میں پھوٹ ڈلواتا ہے، سب پاکستان میں کراتا ہے کہ اگر پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان پہ اب تک ایک آنچ بھی نہیں آئی اسرائیل کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، رہے گا، اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے اوپینین کا اظہار کمنٹ میں کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے۔
ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملی، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارا ایمان پکا ہے، اور اگر ہمارا حوصلہ بلند ہے تو انشاءاللہ ہم مصیبت پر فتح پر کھڑے رہیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی، تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے۔ اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے 27ویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان، رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے۔